إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں آج ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 23 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لہٰذا ہمتاً گوش ہو کر سنیے گا اور مزید آگے لوگوں کو بھی بھیجیے گا۔ ناظرین، 23ویں پارے میں 4 صورتیں ہیں، سورہ یاسین کا زیادہ تر حصہ، اور اس کے بعد سورہ صافات اور سورہ صاد مکمل، اور سورۃ الزمر کا تقریباً آدھا حصہ۔ یہ سبھی مکی صورتیں ہیں اور زیادہ تر ان میں سے مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ یاسین، اس کے بارے میں اسے پچھلی ویڈیو کے خلاصے میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا عنوان اور اس کے حوالے سے احکامات اور ابتدائی باتیں۔ ہم نے ایک واقعہ شروع کیا تھا جسے ادھورا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 22 میں ہے اور کچھ پارہ نمبر 23 میں ہے، کہ ایک بستی میں اللہ رب العزت نے بیک وقت 3 رسولوں کو بھیجا۔ 2 رسولوں کی جب لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کی تائید میں، تقویت میں اللہ رب العزت نے تیسرے نبی کو بھیجا، اور یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور نعوذ باللہ نبیوں کو منحوس کہنے لگے۔ نبیوں نے جواب یہی دیا کہ ہمیں نہ دھمکاؤ، ہمیں منحوس نہ کہو، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی برائی بھی نحوست ہے اور بے برکتی کا سبب ہے۔ شہر میں موجود ایک شخص، ایک جھالا سرفروش، اس نے جب دیکھا کہ شہر کے اندر انبیاء آئے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ یعنی بڑا خوش ہوا، مسلمان ہوا، اور آ کے لوگوں سے کہنے لگا، ایک زبردست اور دھویں دھار تقریر کی اس نے، اور کہا کہ لوگوں جو ہے نا وہ انبیاء کی پیروی کرو، اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جب کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور سب نے لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے، اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ جب مجھ پر مشکل آئے گی تو مجھے بچائے گا کون؟ میں تو بڑی گمراہی میں رہوں گا۔ قوم نے کیا کیا؟ اسے قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوا نا تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو اس بات کا پتہ ہوتا کہ مجھ پر اللہ رب العزت نے کتنی مہربانی کی، میرے گناہ معاف کر دیے، اور مجھے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر کتنی عزت دی۔ اس پارے کے دوسری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی چند نشانیاں ذکر کی۔ دیکھیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت چیز دیکھیں، اس کی صنعت کاریگری دیکھیں، اس کی خوبصورتی اور کمال دیکھیں، اور ہاتھ میں پکڑ کر پھر اس کے سانے بنانے والے کا انکار کر دیں۔ چیز انسان کی پہچان ہوتی ہے، تخلیق شاہکار اس کی پہچان ہوتی ہے، ایجاد اس کی پہچان ہوتی ہے موجد کی۔ تو اللہ رب العزت کی یہ چیزیں پہچان ہے اور اس کے تعارف کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنجر زمین کا ذکر کیا کہ وہ مردہ تھی، ہم نے اسے زندہ کیا، اس میں سب کچھ اگایا، پھل پھول، باغ، درخت، سب کچھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جوڑوں کا ذکر کیا، ہر چیز کے اللہ نے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس نشانی کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت دن کو رات میں سے کھینچ نکالتا ہے جبکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے۔ چاند کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج کی اور چاند کی منزلوں کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، اور کہا کہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پالے اور سورج چاند کو پالے۔ سر اللہ رب العزت نے کشتیوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہوتی تمہاری کشتیاں ڈوب جاتی، تمہارا سامان جو ہے نا وہ دوسرے تک نہ پہنچتا اور تمہیں کوئی بچا نہ پاتا۔ اتنی ساری سواریوں نعمتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ نعمتیں نہ اتارتا تمہاری زندگی کتنی مشکل ہوتی، لہٰذا اللہ رب العزت کی آیات سے اعراض کرنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے برپا ہونے کے چند مناظر ذکر کیے، تقریباً اللہ رب العزت نے 1.25 رکوع کے اندر قیامت کے مناظر ذکر کیے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے، اچانک سور پھونکا جائے گا اور سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، پھر اللہ رب العزت دوبارہ سور پھونکے گا، جو قبروں میں موجود ہیں اور جو ویسے بے ہوش ہوئے ہیں، مرے ہیں، وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور قبروں والے حیران ہوں گے ہمیں کس نے اٹھایا، ہم تو اپنی آرام گاہ میں تھے، اور یہ اس سور کا اثر ہوگا۔ اور اس دن اللہ رب العزت نیک لوگوں کو، ان کی بیویوں کو، آل اولاد کو اللہ رب العزت جنت کے اندر نعمتوں سے نوازے گا، اور ان پر فرشتے جو ہے نا وہ سلام بھیجیں گے اور استقبال کریں گے، اور جبکہ جو مجرم ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ۔ اور اس دن انسان کے اعضاء، جسمانی جو جز ہیں، اجزاء، وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور بندہ حیران ہو جائے گا کہ
کہ میں نے سنبھال کے رکھتا تھا، اور آج جو ہے نا یہی میرے خلاف جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، گواہی دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں اپنے انعامات اور ان کے جواب میں ناشکری اور شرک کے ارتکاب کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ شکر ادا کریں، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور اپنی تخلیق پر انسان غور کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جو ہے نا وہ مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد پانی سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے، نطفے سے، اور پھر یہ اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ جی کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ کی ذات زندہ کرے گی جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا، اور وہ اپنی تخلیق کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے اتنے بڑے آسمان و زمین کھڑے کر دیے، آسمان کھڑا کر دیے ستونوں کے بغیر، قدرت کے عجیب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نشانیاں ظاہر ہو گئی لوگوں کے سامنے، تو اب وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں ان کو۔ اللہ کے لیے تو بس کلمہ کن کہنے کی دیر ہے اور سب کچھ پیدا ہو جائے گا۔ جی ناظرین، اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ صافات ہے۔ صافات کا معنی ہوتا ہے صف باندھے فرشتے، اور اس میں ان فرشتوں کی جو ہے نا خوبیوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اس صورت کا عنوان کچھ یوں ہے کہ دعوت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ جو ہے نا تمسخر اڑایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے زوردار طریقے سے تنبیہ کی، بار بار انبیاء کا ذکر کیا، اہل ایمان کا ذکر کیا، اور ان پر بار بار سلام بھیجنے کا اور اللہ کی طرف سے رحمت بھیجنے کا ذکر کیا۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا کہ محفوظ طریقے سے ہوا ہے۔ ایک تو یہ اتنا زبردست اور وزنی کام ہے کہ کوئی اچک نہیں لے جا سکتا کہ چھین لے کسی فرشتے سے وہی کوئی جن جا کر، اور دوسری بات کہ چھیننا دور کی بات ہے سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی ایسی حفاظت کی اور ایک شہاب ثاقب آ کے لگتا اور اس جن کو بھسم کر دیتا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کا یہ کلام نہیں، یہ تو جن اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاہن لے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ اور اسی صورت کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ یہ قیامت اور ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ایک ہی جھٹکا ہوگا، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ان کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا دوبارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے اور انکار کرنے والوں کا انجام اللہ رب العزت نے اس صورت کے دوسرے رکوع میں ذکر کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اللہ رب العزت انہیں مختلف قسم کے رزق سے نوازے گا، اور جنات کے اندر مختلف پھل ہوں گے، اور جناب علی خادم ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے خدمت پر مامور ہوں گے، اور جناب علی پاک شراب کے جام اور پیالے ہوں گے جو چھلک رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہ نیچی کی ہوئی جو ہے نا وہ کیا ہوں گی حوریں ہوں گی، اور وہ جو خدمت گزار بچے ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوں، اتنے خوبصورت۔ اور جو اللہ رب العزت کی نعمت کا انکار کرنے والے کافر ہیں اور جو اس کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا انجام ذکر کیا کہ ان کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر سخت ترین دخت جو ہے نا وہ کیا کرے گا، اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوگا، وہ انہیں کھانے کے لیے دے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ انبیاء کی خدمات پر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر خراج تحسین پیش کی ہے، اور 7 نبیوں کا ذکر کیا ہے جن کے اندر سر فہرست نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم باز نہ آئی 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی، تو اللہ رب العزت نے انہیں غرق آب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے لیے قربانیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے ہمت کر کے جو ہے نا وہ قوم کے میلے پر جانے کے بعد پیچھے سے بتوں کو توڑ دیا، اور یہ باتیں پچھلے خلاصوں میں تفصیل سے گزری ہیں۔ قوم واپس آئی، قوم کو بتایا، قوم جو ہے نا پیچھے پڑ گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی، پہلے اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے، خواب میں جو ہے نا وہ ان کو دکھایا گیا، انہوں نے بچے کو کہا اسماعیل علیہ السلام کو، وہ تیار ہو گیا، اور جب باپ بیٹا بالکل تیار تھے اللہ رب العزت نے عین اسی وقت حکم صادر کیا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اب اسے چھوڑ دیں، اور ہم جنت سے ایک جو ہے نا وہ جانور بھیج رہے ہیں، حلال جانور، آپ اسے ذبح کر دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان بڑے ذوق و شوق سے ہر سال جو ہے نا وہ آخری مہینے میں ذوالحجہ میں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نکل گئے، قوم کو الٹیمیٹم دے دیا، پیچھے سے جب قوم نے آثار دیکھے عذاب کے، ساری قوم مل گئی، ساروں نے مل کر معافی مانگی، اللہ رب العزت نے بچا لیا، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کا قرہ میں نام نکل آیا، یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ مسلسل تسبیح نہ کرتے ہوتے تو یہ قیامت تک اندر ہی رہتے مچھلی کے پیٹ میں۔ خیر اللہ رب العزت نے انہیں نجات دلائی، اور یہ بیمار تھے، اللہ رب العزت نے ان کے باہر خشکی میں پھینکا، اور وہاں جو ہے نا وہ ایک کسی جو ہے نا سبزی والے درخت یا بیل کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے اگا دیا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں پھر ایک قوم کی طرف بھیجا، اور اس قوم میں پھر ان پر جو ہے نا ایمان لایا۔
اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد میں مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت شروع ہونے کا ذکر ہے، لیکن ابھی اس میں بدتمیزی اور شدت نہیں آئی تھی۔ بہرحال ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے۔ اب جو سرداران قریش ہے 25 لوگوں نے مل کر ابو طالب کے پاس جانے کا پروگرام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، اور یہ بات ذکر کی کہ آپ جو ہے نا اپنے بھتیجے کو روک دیں، ٹھیک ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کریں اور ہم بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، چھیڑے نہ ہمیں، روکے نہ اور بلا بلا نہ کہے۔ ابو طالب کو یہ بات پسند آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ آپ کی قوم کے سردار یہ کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس سے عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کون سا کلمہ؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ سارے اٹھ کر چل دیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا نقشہ اس صورت کی ابتدا میں کھینچا ہے اور پچھلی اقوام کو ذکر کیا ہے کہ یہ باز نہ آئے تو پچھلی اقوام کی طرح اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دے گا۔ اور اس طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا داؤد پر جو آزمائش آئی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے میں تھے اور لوگوں کا فیصلہ نہیں کر پائے، عبادت میں محنت کر رہے تھے، مصروف تھے اور اس دوران کسی کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنا کیس ذکر کیا، انہوں نے فیصلہ بتایا، پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے انعامات اور آزمائش کا ذکر ہوا ہے۔ آزمائش یہ تھی کہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک رات کہا کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ رب العزت 100 اولاد دے گا اور میں سب کو جہاد پر روانہ کروں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے وہ۔ تو ہوا کیا جی، آدھا بچہ ہوا، ایک ہوا اور وہ بھی ادھورا، اور پھر ان کو احساس ہوا، اللہ رب العزت نے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے انعامات یہ کی کہ جو ہے نا ہوا کو تابع کر دیا اور پھر شیطان کو تابع کر دیا۔ وہ ہر طرح کی جو ہے نا عمارتیں بنا کے دیتے اور سمندر سے ہیرے جواہرات نکال کر دیتے، اور اللہ رب العزت نے ان پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ اس طرح تیسرے نبی سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی بہت کچھ سے نوازا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی اور بیمار ہو گئے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت نے پھر انہیں شفا یاب فرمایا ایک چشمے کے ذریعے، اور آخرت کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اس بات کا ذکر کیا کہ سب کو جب حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں کیا۔ اس پارے کا آخری حصہ جی ناظرین سورۃ الزمر ہے، اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور مسلمان جو ہے نا وہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ ہو کر ہجرت حبشہ کرنے کی سوچ رہے تھے، ابھی پلاننگ کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے۔ اہل مکہ کہتے تھے جی ہم کون سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کے حضور سفارشی بناتے ہیں۔ آج کے لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں، یہی جو ہے نا نقطہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کے حضور، اور ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور آج کے لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جی ہم کون سا، ہم تو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں اللہ ان کے واسطے سے، اور اللہ ان کے جو ہے نا ان کی قربت سے، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا وہ کیا کر دے، یہ چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھی یہ جھوٹ ہے، اور اللہ رب العزت جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ناشکرے کو، اور اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا۔ خالق ارض و سما کا تعارف ہے، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، دن اور رات کے آنے جانے کا ذکر کیا، سورج و چاند کی تسخیر کا ذکر کیا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں رکھا، کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک اس کے بعد جو ہے نا وہ رحم کا اندھیرا، اور ایک اس باریک جھلی کا اندھیرا جو بچے پہ لپٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ بندوں کے شکر کو اللہ پسند کرتا ہے اور ناشکری کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے، اگرچہ اللہ نے اختیار دی ہے لیکن ناشکری کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس طرح ہجرت کا حکم ہے کہ وہ ہجرت کریں نیک بندے، اور اللہ رب العزت نے بڑی وسعت رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ عقل مندوں کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ جو ہے نا طاغوت سے بچتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف مکمل جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے توحید کی بہترین مثال دی کہ ایک غلام وہ ہے جس کے مختلف جو ہے نا وہ کیا ہے مالک ہیں، اور ایک غلام وہ ہے جو پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے۔ ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو کیا اسلام اور کفر میں فرق نہیں، ایمان اور نفاق میں فرق نہیں؟ یقیناً فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔